عزیزان گرامی، کون ہے ابو طالب؟ اچھا ایک جملہ اور سن لیجئے. دیکھیے حکم یہ ہے، شرعی حکم ہے. کیا ہے حکم؟ یہ ہے، تاکید کی گئی ہے معصوم کی طرف سے کہ جب بھی خطبہ پڑھیں، نکاح پڑھیں، تو نوجوانوں میں اتنی صلاحیت ہے ہو کہ وہ اپنا خطبہ نکاح خود پڑھیں. حکم معصوم ہے یہ، رسول کی شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر نوجوان میں اتنی صلاحیت ہو، اتنی قابلیت ہو. وہ تو آپ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں بلاتے ہیں، ورنہ پڑھنا تو خود چاہیے. ایسا ہے نا، جس شریعت میں یہ حکم ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، جس شریعت میں یہ حکم ہے کہ نوجوان اپنا خطبہ نگاہ خود پڑھیں، صاحب شریعت کا دل مانتا ہے. صاحب شریعت بیٹھے ہیں، حکم یہ ہے کہ نوجوان خود پڑھیں، اور رسول کے ہوتے ہوئے ابو طالب، تو اب طے ہو گئی کہ ابو طالب خود نہیں پڑھ رہے، پڑھوایا جا رہا ہے. ابو طالب خود نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھوایا جا رہا ہے. اور پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا فی ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل میں قرار دیا. سن لیا، ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل. آپ نے مجھے اپنی بچی کا عقد پڑھنے کے لیے بلایا، اور اجازت لینے کے بعد میں نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ذریت سجاد مہدی اور نسل حسین مہدی میں قرار دیا. ہائے 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 ہائے. میں یہاں سے شروع کروں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے ذریت حسین مہدی اور نسل سجاد مہدی میں قرار دیا. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا میری بچی کا نکاح پڑھ رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمایا آپ نے، نکاح رسول کا اور تعریف اپنی کر رہے ہیں، تعریف اپنی کر رہے ہیں. قبل اس کے کہ کچھ اور کہوں، ایک جملہ اور سن لیجئے. اچھا ایک بات تو بتائیے، ایک نکاح فقط ابو طالب نے پڑھا، بس ایک ہے نا. اس کے بعد جتنے بھی عقد ہوئے وہ کس نے پڑھے؟ خود رسول اللہ نے پڑھے نا. فقط ایک نکاح ابو طالب نے پڑھا، باقی سب جتنے بھی پڑھے وہ اللہ کے رسول نے پڑھے. لیکن اس ایک نکاح کی کوالٹی یہ ہے کہ نسل معصوم اسی سے چلی ہے. سلامات بھیج دیں محمد والے محمد.
ابو طالب نے، اس لیے کہ ابراہیم کہہ چکے تھے، یہی دعا مانگی تھی نا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، قرآن کی آیت ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دیکھیں بنیادی طور پر اس آیت کے دو ترجمے ممکن ہیں، ایک ترجمہ تو میں منبر سے پیش کروں گا اور ایک ترجمہ وہ ہے جو بازاروں میں دستیاب ہے۔ تو دل یہ چاہتا ہے کہ پہلے وہ ترجمہ پیش کروں جو بازاروں میں دستیاب ہے، منبر کا ترجمہ تو محفوظ ہے۔ تو ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہتے ہیں کہ ابراہیم یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار تو مجھے اور میری ذریت کو اپنا مسلمان بندہ بنا دے۔ یہ ترجمہ کیا ہے کہ پروردگار، جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہے پیچھے، جتنی بھی سن رہے ہیں میری گفتگو کو، دیکھیں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور میں آپ کے ذہنوں سے واقف نہیں ہوں۔ فی الحال جو کچھ بھی میں گفتگو کر رہا ہوں، میں نے کوئی ابھی علمی گفتگو نہیں شروع کی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، پروردگار تو مجھے اور میری ذریت کو اپنا مسلمان بندہ بنا دیں۔ اچھا میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ابراہیم کون ہے؟ شیخ الانبیاء ہیں، ہمارے رسول کے بعد سب سے بڑے نبی میں سے ایک ہیں۔ 69 مقامات پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے قرآن مجید، 25 سوروں میں تذکرہ ہے، 25 سوروں میں، ذمہ داری سے عرض کر 25 سوروں میں اور 69 مقامات پر تذکرہ ہے ابراہیم کا۔ نتیجہ سنیے، اب 25 سوروں میں سے 4-5 جگہ کی آیتیں سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ابراہیم ہم آپ کو درجہ نبوت پر فائز کر رہے ہیں۔ پھر کہا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ ابراہیم ہم آپ کو درجہ صداقت پر فائز کر رہے ہیں۔ پھر کہا ان اللہ اصطفیٰ، ہے ابراہیم پہلے کہا ہم آپ کو نبوت عطا کر رہے ہیں، پھر کہا ہم آپ کو صداقت عطا کر رہے ہیں، پھر کہا ہم آپ کو خلت عطا کر رہے ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کون؟ خلیل۔ پھر کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ امامت ملی، نبوت ملی، خلت ملی، صداقت ملی، 4 عہدے ہو گئے، 5واں باقی ہے، وہ بھی سنا دوں۔ دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین۔ 4 نبیوں کا نام لیا، پھر کہا سب کے سب یہ جان لو کہ صالحین ہیں۔ تب کتنے عہدے ہو گئے؟ 5، نبوت، امامت، صداقت، خلت اور صالحین، 5 عہدے ہو گئے۔ اب اگر اجازت دو تو ایک جملہ کہوں، مسلمان کیا ترجمہ کرتا ہے کہ اے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، تو مجھے اپنا مسلمان، مجھے اور میری ذریت کو اپنا مسلمان بندہ بنا دے۔ اے مسلمانوں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں، اے مسلمان، دیکھیں میرے سامنے مسلسل یہ حضرات تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ سرکار آپ کی تعریف، جناب کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں۔ میں نے کہا آپ نے میٹرک کیا ہے؟ کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر اور میٹرک کیا ہے؟ اب 2 ہی تو صورت ہے، یا تو میں اتنا بڑا جاہل ہوں
کہ مجھے یہی نہیں معلوم کہ علم کی پہلی سیڑھی کو میٹرک کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو نبوت عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو خلت عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو صداقت عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو امامت عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو صالحین میں شمار کر رہے ہیں۔ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنا مسلمان بندہ بنا۔ اے مسلمانوں، یہ 5 عہدے مسلمان بننے سے پہلے ملے تھے یا مسلمان بننے کے بعد ملے تھے؟ لیکن یہ میں کیوں لایا ہوں؟ اس لیے لایا ہوں کہ ابو طالب تعارف کرا رہے تھے کہ دیکھو میں ان سے ہوں۔ الحمدللہ الذی جعلنا فی ذریۃ ابراہیم والنسل